سمجھانا چاہتا ہوں. یہ شعر فارسی کے پڑھتے جا رہے ہیں, آخری شعر نہیں یاد آ رہا ہے. دلی کے بازار کے اندر کھڑا ہے, رات کا آخری حصہ ہے. شام رحیم شعر پڑھتے پڑھتے جب زیادہ الجھن ہوئی, مجھے یہ چوتھا شعر مصرع کیوں نہیں آ رہا ہے, دل میں خیال پیدا ہوا, کاش شعر سادی شرازی ہوتا, مجھے آگے بتاتا یہ چوتھا فکرہ کیا ہے. اور وہ فکرہ کیا تھا, علم حق نہ نمایت جہالت است, ورنہ جو علم حق کا راہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہوتا ہے, وہ جہالت ہوتی ہے. ذرا محبت سے کہہ سبحان اللہ. نہیں ابھی لطف نہیں آیا, یہ محبت سے کہیں گے شیخ سادی شرازی کی روح بھی خوش ہو جائے گی. جب آپ نے 3 شعر پڑھے, چوتھا شعر یہ نہیں آ رہا تھا, علم میرا حق نہ نمایت جہالت است, یہ آ نہیں رہا, الجھن میں ہے. دل میں خیال پیدا ہوا, کہنے لگے کہ کاش آج سادی شرازی ہوتا, مجھے یہ شعر آ کے بتا دیتا یہ کیا ہے. دل میں خیال ہوا, سامنے ایک بزرگ کی صورت سامنے آئی, اس نے آ کے کہا شام ترائیم آگے یہ کہنا شروع کر دے, علم میرا حق نہ نمایت جہالت است. وہ 3 پڑھ لیے, چوتھا عادل تھا, انہوں نے آگے بتایا یہ شعر پڑھ. جب انہوں نے یہ شعر پڑھا, چوتھا مکمل ہو گیا. وہ جو بزرگ سامنے ظاہر ہوئے تھے, اب آپ نے محبت سے سبحان اللہ کرنا, جب بات سمجھ آئے گی میری طرف توجہ کرنا. جب وہ بزرگ آئے, آنے کے بعد یہ شعر بتایا شاہ عبد الرحیم کو, آپ واپس جانے لگے. تو شاہ عبد الرحیم رات کا آخری حصہ ہے, دلی کے بازار میں کھڑے ہیں, اور جب یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی وہ بزرگ آئے. جب وہ جانے لگے تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں, وہ میری مدد کرنے والے لجپال, مجھے بتا تو صحیح تو ہے کون, میری اس پریشانی کے اندر, مشکل کے اندر میری مدد کرنے والے, میری اس مشکل کو حل کرنے والے, بتا تو صحیح تو ہے کون. پھر اس بزرگ نے آسے سے جواب دیا, مسلم الدین سادی شرازی فریق را گویم. کیا کہا, مسلم الدین سادی شرازی فقیر را گویم. کہتے ہیں مجھے کچھ اور نہیں کہتے, مجھے سادی شرازی کہتے ہیں. یہ بات کس نے لکھی ہے, یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے ملفوظات کے اندر یہ بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا شاہ عبد الرحیم نے وہاں پہ پکارا تو کہاں ایران ہے, کہاں دلی ہے, کتنے میل کا فاصلہ ہے. سادی شرازی ایران میں سویا ہوا تھا, صدیاں گزر گئی تھی. شاہ عبد الرحیم دلی کے اندر کھڑا ہے. جب اس نے یاد کیا ہے تو سادی شرازی, اللہ نے جو دی ہوئی طاقت تھی, جہاز کوئی نہیں تھا, ہیلی کاپٹر کوئی نہیں تھا, اس کے ذریعے وہاں جلدی پہنچ گئے. رب نے دی ہوئی طاقت تھی, ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے. تیری جیب کے اندر اتنا سا موبائل ہوتا ہے, اس کا جو تیرے علاقے میں ٹاور ہو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو, اس ٹاور کا جو لاہور کے اندر اس کا ہیڈ ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو. پھر تیرے پاس وہ دنیا کے جس کونے میں بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس بندے کا نمبر بھی تیرے موبائل کے اندر ہو. تو یہاں بیٹھ, 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے, چند سیکنڈ کے اندر تیرا موبائل کا تعلق تیرے علاقے کے ٹاور کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اپنے ہیڈ کے ساتھ ہے, پھر اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے جو دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں یہ جدید ٹیکنالوجی ہے, انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی میں اتنی طاقت ہے. ادھر بٹن دبا, اس بندے کی حرکت بھی نظر آئے گی موبائل کے اندر, اس بندے کا ہلنا جلنا بھی نظر آئے گا, اس بندے کی تصویر بھی نظر آئے گی. مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے, انگریز کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی طاقت پہ ایمان رکھتا ہے, اللہ کی دی ہوئی ولی کی طاقت پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کو بات سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرے. بھئی اس کو مانتا ہے, کہتا ہے جی ہاں تصویر نظر آتی ہے,
ہاں جی ویڈیو کال کرو سب کچھ پتا چلتا ہے. اس کو مانتا ہے جو رب نے اپنے ولی کو طاقت دی, اس کو نہیں مانتا. سادی شرازی وہاں سے چلا, دلی کے اندر پہنچے, شاہ عبد الرحیم کی مشکل کو حل کیا. بات یہ سمجھا رہا تھا جو اللہ کا ولی فقیر ہوتا ہے اللہ اس کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے. پیر سیال لجپال ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. غوث باولا کو زکریا ملتانی اس سیال شریف کی جگہ سے گزر کے جا رہے ہیں, آنسو بہانے شروع کر دیے. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یہاں سے مجھے ایک درویش فقیر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ پیر سیال لجپال شمس العارفین آپ دنیا میں آئے, 6 سال کی عمر تھی ابھی. 6 سال کتنی؟ 6 سال کی عمر تھی. آپ نے قرآن ناظرہ پڑھنا شروع کیا, لیکن چونکہ رب تعالیٰ نے انتخاب فرما لیا تھا نا, وہ 6 سال کی عمر میں ناظرہ تو کیا پڑھنا, پورا قرآن ہی حفظ کر لیا. آج ہمارے 6 سال کے بچے ہیں, ان کو بسم اللہ نہیں صحیح پڑھنی آتی. ٹھیک ہے نا, بسم اللہ نہیں صحیح پڑھنی آتی. قرآن پڑھنا تو دیکھ کر دور کی بات ہے. 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا. اس کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیر سیال لجپال شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پھر چلے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. فتح جنگ کے علاقے میں ایک مقام ہے, وہاں ایک عالم دین رہتے تھے, ان کے پاس گئے. وہاں کریمہ کی فارسی کی کتاب ہے, مدارس کے اندر درس نظامی کی کورس میں ابتدائی کلاسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے, فارسی کی ہے. آپ نے نام حق کریمہ یہ وہاں پہ پیر سیال نے اس کا علم حاصل کیا. اور جہاں آپ بیٹھتے تھے نا اس مقام پر بچپن کے اندر, وہ فتح جنگ کے علاقے کے اندر ذرا غور کر, کتنے سال گزر گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے. آج بھی اس مقام کے اوپر لوگوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پیر سیال لجپال بیٹھے ہوتے تھے. ذرا غور کر, تو رب کا بن تو صحیح, تو ہر وقت گلا کرتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, خرچہ پورا نہیں ہوتا, کاروبار نہیں چلتا ہے, اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں, دکھ نہیں دور ہوتے ہیں, بیماریاں نہیں دور ہوتی ہیں, پریشانیاں نہیں جاتی ہیں, ہر وقت روتا رہتا ہے. وہ فرماتا ہے میرا بن تو صحیح, تو میرا بن میں ساری خدائی تیری کر لوں گا, وہ ساری تیرے تابع ہو جائے گی, پہلے میرا تو بن. پیر سیال لجپال نے دین کی خاطر جہاں پہنچے وہاں آج بھی اس جگہ کو انہوں نے سیو کیا ہوا ہے, اوپر کپڑا ڈالا, اوپر لکھا ہوا ہے یہ پیر سیال لجپال کے بیٹھنے کی جگہ ہے. آج ہمارے بڑے جب دنیا سے جاتے ہیں تو کلوں کے بعد وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, زیادہ پھر چیلم تک ہوتا ہے. چیلم کیا, پھر کس نے یاد کیا, پھر 6 مہینے کے بعد ختم دلوا لیا, پھر سال کے بعد, پھر اس کے بعد سلسلہ ویسے ہی ختم ہو گیا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا محلے میں کون رہتا تھا کون نہیں رہتا تھا, خاندان میں لوگ یاد نہیں کرتے تھے ہمارا کوئی بڑا ہوتا تھا, ہمارا کوئی وڈیرا ہوتا تھا. دنیا یاد نہیں کرتی ہے اس پیر سیال لجپال کو پڑھ جس نے رب کے ساتھ ناتا جوڑا ہے. کتنے سال ہو کے دنیا سے گئے ہوئے, آج بھی اس جگہ پہ جا کر لوگ اس کو غصہ دیتے ہیں یہاں اللہ کا فقیر بیٹھا ہوا تھا. اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے. آپ پھر وہاں سے یہ علوم حاصل کر کے فتح جنگ کے علاقے سے واپس آئے. پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے نا دین کا, پھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے پھر سفر کیا توسے شریف کے علاقے کا. اب ذرا غور کر, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتا چلے ہمارے اکابر کیا ہیں, بڑے کیا ہیں, انہوں نے کیا سیکھا ہے, کیا پڑھا. آج ہم نے یہی سمجھ لیا جس کو انگلش کے 4 لفظ آ جائے کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا. انگلش کے 4 لفظ جس کو آ جائے نا کہتے ہیں یہ بہت پڑھا لکھا ہوا. اور عالم دین جس نے سباشرہ کی ہو, قرآن حفظ کیا ہو, درس نظامی مکمل کیا ہو, بخاری, مسلم, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, باقی حدیث کی کتابیں پڑھی, مطلب مولوی اس کو کیا آتا ہے, اسے کچھ نہیں آتا. بھائی تو انگریز کے 4 لفظ پڑھ کے کہتا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, جس کو فقہ اور شریعت کی اصطلاح میں جہل کہتے ہیں. قرآن اور حدیث کی اصطلاح کے اندر عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو, جو قرآن کو سمجھے, جو حدیث کو سمجھے.
تو توسا شریف کے علاقے میں گئے، وہاں خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے، ایک استاد تھے، ان کے پاس گئے پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہنچے۔ یہ پیر سے آپ ذرا غور کا